میرے عزیز دوستو، یہ عید الاضحیٰ اور یہ قربانی ہمیں کس کی یاد دلاتی ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کے پیغمبر جلیل و قدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی یاد دلاتی ہے۔ کون ابراہیم خلیل اللہ، جسے جس وقت بھی میرے اللہ نے کہا میرے خلیل میرے لیے جھک جا، حضرت خلیل اللہ کے لیے جھک گئے۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ رب العالمین کا ارشاد ہوا میرے نبی اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کرو۔ اللہ اللہ، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس خواب کے آنے پر اونٹ بھی ذبح کیے، بکرے چھترے بھی ذبح کیے، پیسہ روپیہ بھی خرچ کیا، ہر ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی، لیکن خواب بند نہیں ہوا۔ آخر اللہ نے بعض لفظوں میں کہا کہ میں آپ سے بیٹے کی قربانی مانگتا ہوں۔ وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت خلیل اللہ کی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے نبی کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اگر یہ جذبہ ہے تو قربانی ہے، اگر یہ جذبہ نہیں ہے کیا فائدہ قربانی کا؟ کیا فائدہ قربانی کا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ جذبہ ہو جائے تو پھر سمجھو آپ کی قربانی بھی قبول ہے، آپ کی نمازیں بھی قبول ہیں۔ قربان جائے خلیل اللہ پر۔ اللہ اللہ، میرے عزیز دوستو، اپنے نفس کی خواہشات پہ چھری چلا دو۔ آج جو شخص کوئی اپنی مرضی سے بول رہا ہے، اس کے دل میں یہ آیا کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، نہیں جی ماں باپ تو پاگل ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج اس دور میں اکثر بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، نافرمان بچے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج معاشرے میں دنگا فساد اور جنگیں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہے، ماں کی بیٹی کے ساتھ، بیٹی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہو کے ساتھ۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان نہیں کیا، نفس کی خواہشات کی پوجا کرتے۔ جو میرے دل میں ہے، جو میں کہتا ہوں جو میرے دل میں ہے وہی ہو، دوسرا کہتا ہے جو میرے دل میں ہے وہی ہو۔ اور بھائی اپنے نفس کی خواہشات کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دو، تمہارا حج بھی قبول، تمہاری قربانی بھی قبول۔ اور اگر سب کچھ کرنے کے باوجود مرضی اپنی نہیں جی میری یہ سوچ ہے، میرا یہ مشورہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اور بھائی اسلام میں میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے واسطے ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، خوش نصیب جو اس وقت میدان مینا میں ہے اور یوم عرفہ کے دن میدان عرفہ میں تھے، وہاں پر دعائیں کر رہے تھے۔ یہ جو دن جا رہے ہیں یہ دعاؤں کے دن ہیں، تکبیرات کے دن ہیں، ذکر اذکار کرنے کے دن ہیں۔ اس ذکر اذکار بھی کیجیے، اور یہ نہ ہو کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، ایک طرف تسبیح دوسری طرف چھڑا ہو اور مسلمانوں کو گھوم رہے ہو۔ اس تسبیح کا احترام بھی کرو، اس تسبیح ذکر اذکار کا خیال بھی کرو، کسی مسلمان پر زیادتی نہ کرو، کسی مسلمان پر ظلم نہ کرو، اور گھر میں جو کوئی سوالی آ جائے اسے جھڑکو نہ، جو میسر ہے اس کو دے دو، میسر نہیں ہے معافی مانگ لو، کسی کو جھڑکو نہ، کسی یتیم کو دھکے نہ دو، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، کسی مسلمان کا نجائز مال نہ کھاؤ، نجائز منافع خوری سے بچو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک بندہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے،
اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کی بڑی نمازیں ہوں گی، بڑے نفل ہوں گے، بڑا صدقہ خیرات ہوگا، بڑی قربانیاں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اللہ اللہ، لینے والے آ جائیں، یاد ہے اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری بےزتی کی۔ کسی کی بےزتی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا حق نہ کھائے اور کسی کو تنگ نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ ایک آئے گا یا اللہ اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے اور میں نے کیا، اس کو دے دو۔ دوسرا یاد ہے اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کو نے کیا، دے دو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا وہ نیکیوں کا ڈھیر لانے والا، حج نمازیں لانے والا، ذکر اذکار لانے والا، گناہوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی بےزتی نہ کرو اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ گھر میں ماں باپ ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا ہے، فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، جن کو بھی نہ ان کے آگے اگر بات نہیں کرنی آتی تو خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ لوگ ان آیتوں پر، ان حدیثوں پر، اس سیرت پہ عمل نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں قربانیوں کا، نماز روزے اور حج کا۔ اگر آپ نے نفسانی خواہشات کی پوجا کرنی ہے، اگر آپ نے نفس کی پوجا کرنی ہے، پہلے نفس پہ چھری چلاؤ۔ آج نماز عید الاضحیٰ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہو، آج یہ دل میں تحیہ کر لو، نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ بکرے پر چھری باغ میں چلانی ہے، پہلے اپنے نفس پر چھری چلانی ہے کہ نفس کی نہیں ماننی، پروردگار کی ماننی ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے پروردگار کی مانی، حضرت اسماعیل نے پروردگار کی مانی، ہم بھی پروردگار کی مانیں گے۔ اور جو پروردگار کی مانتے ہیں اللہ ان کو کامیابی کیسے دیتا ہے؟ آپ کی نظروں کے سامنے مدتیں ہو گئی، سال کا سال گزر گئے، افغانستان کے اندر کتنی کفار کی فوجیں آئی ہیں، لڑائیاں کی، بم چلائے، میزائل چلائے، 300 حافظ ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ان ظالم و مریکیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کے ساتھ اسرائیل بھی ملا، ان کے ساتھ انڈیا بھی ملا، سازشیں کرتا رہا، لیکن رب نے اپنی رحمت کے ساتھ ان نیک لوگوں کو زندگی بخشی ہے اور امریکہ اور اس کے حواریوں کو اور انڈیا کو ذلیل و خوار کر کے افغانستان سے نکال دیا ہے۔ اور راتوں رات نکلے، بتیاں بند کر کے نکلے، چھپ کے نکلے، سامان بھی چھوڑ کے نکلے۔ کیا یہ میرے اللہ کی مدد نہیں ہے؟ میرے اللہ کی مدد ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آج کے اس موسم میں اور اس موقع پر میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، انسان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی ایسے پڑھو، ایسے حسن دریا کے ساتھ کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، ایسے سمجھو میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال نہ آئے تو یہ خیال کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر کام کو حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دو۔ اور فرمایا جانور کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اللہ کے نبی جانور کے ساتھ احسان کیا ہے، فرمایا چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور جو اسلام ایک جانور پر بھی زیادتی نہیں کرنے دیتا، ایک جانور پر بھی ظلم نہیں کرنے دیتا، وہ کسی انسان پر ظلم کرنے کی اجازت کہاں دیتا؟ ہمیں ضرورت ہے مربت کی، ہمیں ضرورت ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی، ہمیں ضرورت ہے آپس میں محبت کی، ہمیں ضرورت ہے جذبہ جہاد کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے حضرت خلیل اللہ کی سیرت اپنانے کی، ہمیں ضرورت ہے احسان کرنے کی، یتیموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پہ زیادتی نہ کرنا، انہیں سہولیات دینا، ان کے ساتھ بھی احسان ہے، بچوں کے ساتھ احسان ہے، خواتین کے ساتھ احسان ہے۔ اسلام دین ہی احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور مولا کریم ہمارے لیے اس عید الاضحیٰ کو باعث برکت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔